اور پھر اصول ارشاد فرمایا یہ قوموں کے مزاج کیوں بگڑتے ہیں، آخر کیوں انبیاء کی عزت نہیں کرتے، کیوں معجزات اور دلائل دیکھنے کے باوجود ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی؟ فرمایا ان کی غذا صالح نہیں ہوتی، یہ حرام اور ناپاک کھاتے ہیں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندے کے مزاج کی تعمیر میں 80% حصہ غذا کا ہوتا ہے، 15% اس کا مزاج معاشرہ اور ماحول بناتا ہے، اور 5% تربیت ہوتی ہے والدین کی۔ تو جہاں 80% ناپاک ہو، پھر معاشرہ بھی خرافات سے بھرپور ہو، وہ 15% بھی ناپاک ہو، تو 5% کسی نیک کے گھر میں بھی ہوگا تو کیا کرے گا؟ 5% سے اس میں کون تبدیلی لائے گا؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اللہ کریم نے بڑی خوبصورت پابندی لگائی، تمام انبیاء کو مخاطب فرماتے فرمایا میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیبات۔ یہ طیب کی ایک پابندی اور ہے کہ حلال ہوگا تو طیب ہوگا، پھر حلال کما کے لائے اس میں تھوڑا سا ناپاک مل گیا تو پھر وہ طیب نہ رہا۔ یعنی حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، ناپاک نہ ہونے پائے۔ ایک مٹکا آپ دودھ کا لے آئیں، اس میں چند قطرے پیشاب کے گرا دیں تو سارا مٹکا بیکار ہو گیا۔ تو اسے پاک بھی حلال بھی ہو، حلال وہ ہے جو شرعی طریقے سے جائز ذرائع سے کمایا جائے، معروف ذرائع سے روزی حاصل کی جائے، اور پھر اسے ناپاک نہ ہونے دیا جائے، پاک رکھا جائے، وہ غذا ہوگی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو عمل صالح کی توفیق عطا ہو۔ پاکیزہ کھاؤ، نیک کام کرو، مطلب ہے کہ غذا حلال اور صالح اور پاکیزہ ہوگی تو نیکی کی توفیق اللہ کریم عطا فرمائے۔ ویسے عقلاً بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم گلی سے گندا کیچڑ اٹھا کے لیں اور اس سے ایک دیوار لیپ پوت دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ سیمٹ ہو گیا ہے، مطلب سیمٹ تو نہیں ہوگا، سیمٹ لگائیں گے تو سیمٹ ہوگا، وہ تو گارا ہی ہے، اس پر چند قطرے پڑیں گے تو وہ ساری اپنی اس بدبو سمیت لپکنا اور گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو غذا بھی تعمیر بدن ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت ہڈیاں، بصارت کو وہ جاتی ہے، دل کو وہی جاتی ہے، دماغ کو وہی جاتی ہے۔ تو جب ہر چیز میں حرام اور ناپاک شامل ہوگا تو اس میں پاک خیالات اور پاک عقیدہ اور پاک کردار اور پاک اعمال کیسے آئیں؟ ہم دنیا کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ پیسہ چاہیے خواہ کہیں سے مل جائے، رشوت سے ملے، چوری سے ملے، دھوکے سے ملے، اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ تو پہلے بھی کرتے تھے، اب تو چھابڑی والا بھی اور جو سڑک پہ ریڑھی لے کے کھڑا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، خواہ اس کے پاس 10 دانے سبزی کیوں، جو گاہک آ جائے وہ چاہتا ہے کہ جو باسی پڑی تھی نا پہلے اسے وہ نکال دو۔ پیسے تو تازہ کے لے لیتا ہے، سبزی پونچھ پانچ کے باسی وہ گھر جا کر دیکھتے ہے تو پتہ چلتا ہے تول ناپ میں کمی کر دیں گے۔ کسی رکشے والے ٹانگے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسے نظر آئے کہ یہ بندہ نیا ہے تو جہاں کا کرایہ روپے ہے اس سے 5 روپے لے لے گا۔ یعنی ہم اتنے گر گئے ہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگ لالچ میں آ کر برائی نہیں کرتے، ہر بندہ اتنی کر لیتا ہے جتنا اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس اولاد کو آپ حرام کھلا کر پالتے ہیں وہ پھر آپ کو دھکے دیتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں اولاد گستاخ ہو گئی، نافرمان ہو گئی، بھئی تم نے اسے حرام سے پالا، تم اس سے نیکی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟
جو عمارت گارے سے بنائی ہے اسے آپ سیمنٹڈ کیوں متوقع رکھتے ہو کہ اس سے توقع رکھو کہ وہ سیمنٹ کی بن جائے گی؟ اس سے گارے کے جو کچھ اس کے صفات ہیں وہی ظاہر ہوں گے۔ تو فرمایا کھانا طیب کھاؤ۔ طیب کا مطلب ہے کہ حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، بھلائی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھلائی کا غذا سے بھی بڑا تعلق ہے۔ حلال کھانے والے کی کردار میں نیکی آ جاتی ہے، حرام کھا کر کردار میں نیکی نہیں آتی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آج تو ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ پیسے سود پہ جمع کراتے ہیں اور پھر سود پر حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور ہر بندہ رواج ہو گیا ہے، ہر بندہ سود کھا رہا ہے، سود پہ پیسے دے رہا ہے۔ پہلے تو صرف بینکوں میں تھا یا ڈاکخانے میں تھا، اب تو جو لوگ دیہاتی آپس میں ادھار سودھار لیتے ہیں اس میں بھی سود آ گیا ہے، کتنے پیسے لے لو واپس اتنے زیادہ کرنے ہیں۔ تو جب کھانا حرام ہے تو کردار تو لازمی برا ہوگا، پھر کردار حرام کھانے سے تو اچھا کردار نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ بڑا سفر کر کے بیت اللہ شریف میں آئے گا، اس کے بال پریشان ہوں گے، اس کے لباس سے سفر کے آثار نمایاں ہوں گے، تھکا ہارا ہوگا، بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، لیکن اللہ کریم کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کی غذا حرام کی ہوگی۔ تو گویا حرام کھانے والا بیت اللہ میں بھی جائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جو گوشت نبت من السحت، انسان کے وجود کا جو گوشت حرام سے بنا، النار اولی بہ، اس کے لیے آگ ہی سزاوار ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کی نجات ہوگی لیکن کبھی کہیں اس نے حرام کھا لیا ہو غلطی سے، دھوکے سے یا جان بوجھ کر، تو جو گوشت کا حصہ حرام سے بنا تھا یا خون کا یا رگوں کا، اسے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بدلے اللہ کریم اسے دوسرا گوشت دے دیں گے۔ حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کی نجات بھی ہو گئی تو بدن کا جتنا حصہ حرام سے بنا ہے وہ جہنم ہی میں جلے گا، اور اللہ اس کے بدلے اسے اور گوشت عطا کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اور اہل جنت میں بھی یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے، انہیں دوسرے درجے کا جنتی سمجھا جائے گا۔ اور یہی اس عید کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری اپنی، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری اپنی قومی کمزوری یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے بے نیاز ہو گئے۔ اور اب تو یہ عالم ہے کہ دیہات میں بھی کبھی آپ کو کوئی جانور باہر پڑا ہوا ملا ہے کہ یہ حرام ہو گیا اسے باہر پھینک دو؟ جو حرام ہو جاتے ہیں وہ بھی ہوٹلوں پہ پک جاتے ہیں اور لوگ کھا جاتے ہیں۔ کتے بلے کھائے جا رہے ہیں، گدے کھائے جا رہے ہیں روزانہ۔ اگلے دن بھی تھا جو سرگودا کو پکڑا گیا، کتے پکا کر بیچ رہا تھا۔ اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو جو کتے کھا جاتے ہیں، گدے کھا جاتے ہیں، انہیں سود کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو طیب حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور بہترین عمل کرو۔ تو جب حکم انبیاء کو دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے، امتی ہرگز اس سے مستثنا نہیں ہو سکتی۔